بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے واقعات کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جس کو بنیاد بنا کر مفتی صاحب کو قتل کی دھمکیاں تک مل رہی ہیں۔ اللہ مفتی صاحب کی بال بال حفاظت فرمائے، آمین۔ کینیڈا میں مفتی صاحب کے ساتھ ہوئے اس واقعے کو سن کر آپ بھی آنسو بہا دیں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، تب ہی پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ پروفیسر غلام قادر، جو میرے قریبی دوست ہیں، اس نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے محلے کا ایک لڑکا کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی ارینج میرج ہوئی تھی، بچپن ساتھ گزارا تھا، سو ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ مجھے اس کی شادی کے بارے میں بالکل کوئی علم نہ تھا اور نہ ہی میں اس کی بیوی کو جانتا تھا۔ 15 سال کے بعد وہ اچانک میرے گھر آیا، دروازے پر دستک ہوئی، سیکیورٹی گارڈ سے ملنے کے بعد کہنے لگا غلام قادر صاحب سے ملنا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، لیکن میں اس کو نہ پہچان سکا۔ خیر، جب کچھ وقت قربت ہوئی تو اس کو پہچان گیا۔ عرفان صاحب، آپ آج اچانک؟ گلے لگایا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا، سر کے بال جھڑ چکے تھے، گنجا پن آ چکا تھا، چہرے کی رونق جا چکی تھی، ماتھے پر بال نمایاں تھے۔ مجھے دیکھ کر بولا، غلام قادر صاحب، آپ تو بالکل نہیں بدلے، جیسے 15 سال پہلے تھے ویسے ہی ہو۔ میں مسکرایا، نہیں جناب، ایسی بات نہیں ہے، صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، دل، احساس، سوچ، خیالات سب کچھ بدل چکا ہے۔ خیر، میں نے اس کو بٹھایا، چائے پلائی۔ اس کا لہجہ کچھ دھیما سا ہوا، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، غلام قادر، مجھے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کون سے گناہ کی معافی مانگنی ہے، یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا تو میں مسکرایا۔ عرفان صاحب، کیسا گناہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرفان اچھا خاصا جوان مرد تھا، آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ کہنے لگا کہ غلام قادر، میری شادی ایک بہت ہی پیاری اور پاک دامن لڑکی سے ہوئی تھی۔ ماں نے رشتہ کیا تھا، والد تو تھے نہیں، امی سے کوئی انکار نہ کر سکا، کیونکہ یتیم کا دکھ تم سمجھ سکتے ہو، اور ہماری ماں نے بازاروں میں چنے، نیمو، پاپڑ وغیرہ بیچ کر مجھے جوان کیا تھا، تو انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ رشتہ ہوا، شادی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن ہماری سوچ مختلف تھی۔ اکثر اوقات ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ میں نے اسے لاکھ دفعہ سمجھایا، لیکن ہم دونوں پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ میں کینیڈا میں رہتا تھا اور میرے ساتھ اور بھی مزدور دوست میرے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے ساتھ رہتے رہتے مجھے دیگر مضر صحت چیزوں کا استعمال بھی کرنا پڑتا تھا، اس لیے شراب پینا میرے لیے عام سی بات تھی، لیکن میری بیوی کو سگریٹ اور شراب سے سخت نفرت تھی۔ 1 سال کے بعد ہمارے درمیان بہت جھگڑے ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا، 2 بیٹیاں اللہ نے دے دیں، اور وہ پھر سے حاملہ تھی کہ ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ وہ اپنی بات کہتی رہی اور میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخرکار جب دونوں طرف سے کوئی بات سمجھوتے والی بات پر نہ پہنچی تو میں غصے اور جلد بازی میں آ کر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں واپس نہ پلٹا۔ آج 10 سال گزر گئے ہیں اسے چھوڑے ہوئے، لیکن مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے، اور جب ان کی یاد مجھ ستاتی ہے تو میں سانس لینا بھی بھول جاتا ہوں۔ مجھے دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ملتا، حتیٰ کہ پہلے دوستوں میں بیٹھتے ہی رونق آباد ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب ناچ گانا، شراب وغیرہ ہو، اس سے بھی ذرا بھی طبیعت میں فرق نہیں پڑتا، اور دل بوجھل سا رہتا ہے، اور اندر سے میں بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ میں ایسا بد نصیب پیڑ ہوں جو اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، اور میری جڑیں یعنی میری اولاد مجھ سے بہت دور ہے، جو کہ مجھے سہارا دیتی، اور یہ پیڑ دوبارہ سے نہ پھل پھول سکا اور نہ اپنی بیوی بچوں کے لیے ایک گھنا سایہ بن سکا۔ میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، جائیداد ہے، لیکن میرا 2 بار بائی پاس ہو چکا ہے۔
میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی دغا دے دے اور سانسوں کی یہ ڈوری ٹوٹ جائے۔ وہ رو رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ غلام قادر، میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، مجھ میں ہمت نہ تھی، پھر بھی اٹھ کر اسے کندھے پر اس کے ہاتھ رکھا اور اسے حوصلہ دیا اور سہارا دیا۔ عرفان، اللہ سب بہتر کرے گا، تم اداس نہ ہو۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ غلام قادر، میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ بلکہ میری انا، میرے غرور نے ان کو نہ جانے کتنے درد دیے ہوں گے۔ میں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی۔ غلام قادر، مجھے میری بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، میں سب کچھ لٹا دوں گا۔ میں اٹھا، اسے گلے سے لگایا، اس کے آنسو صاف کیے، اسے حوصلہ دیا اور کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی، جبکہ تم ایک مالدار آدمی بن چکے ہو؟ تم چاہتے تو بے شک 2 شادیاں بھی کر سکتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے اس رشتے سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی عورت کا یوں ساتھ اچھا نہ لگتا تھا، کیونکہ جب بھی گھر جاتے جھگڑے شروع ہو جاتے، کبھی سسرال والوں کی طرف سے تو کبھی میکے والوں کی طرف سے، اور اختلافات بڑھ جاتے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی سے سکون نام کی ہر چیز غائب ہو جائے گی۔ لیکن اب جب میں بیمار ہوا، مجھے احساس ہونے لگا کہ ہم سفر کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بچوں کا آنکھ کے سامنے نہ ہونا، وہ غربت سے بھی بہت بڑی غریبی ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی، چونکہ میں خود بیمار تھا، اس سے گھر جانے کا کہا، اسے یقین دلایا کل اس کی بیوی کے پاس ضرور جائیں گے۔ لیکن یہ بیچارہ بچوں سے بھی بڑھ کر رو رہا تھا۔ اس کو روتے دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلے دن فجر کی نماز ادا کر کے میں فارغ ہوا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ وہ بھیگا ہوا میرے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بہت سوج چکی تھیں، یوں لگ رہا تھا وہ رات بھر سویا نہیں۔ میں اسے دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ اتنی تیز طوفانی بارش میں یہ آدمی آخر کیسے آ گیا، اور جو حیران کن بات تھی وہ یہ کہ انتہائی خوش اور مسکراتے ہوئے آیا۔ غلام قادر، اب چلیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کو بیٹھ جانے کا کہا۔ ناشتہ منگوایا، دونوں نے ناشتہ کیا۔ مجھے کچھ کام تھا NGO کا، وہ ختم کیا۔ 9 بج رہے تھے۔ میری طرف دیکھ رہا، کبھی مجھے پھر سورج کو دیکھتا تو کبھی گھڑی کی جانب نظر دوڑاتا۔ میں اس کی بے چینی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی کار لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ چونکہ عرفان میرا بچپن کا دوست ہے، میں نے آج تک اس کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ تمام کائنات کی خوشیاں اس کی جھولی میں آ چکی ہیں، اور اپنی اسی خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے بتانے لگا، میری بڑی بیٹی کا نام مجھے یاد ہے، اس کی پیاری سی آنکھیں، اس سے میں نے گود میں اٹھایا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی آرزو، ننھی سی کلی، اس کا رونا ہنسنا میرے کانوں میں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اچانک اداس لہجے میں کہنے لگا کہ میں جب اپنے بیوی بچوں سے دور ہوا ہوں، میں آج تک کسی کی شکل نہیں بھولا۔ ان کے چہرے گاہے بگاہے مختلف صورتوں میں میرے سامنے آتے رہتے ہیں اور مجھے تڑپا جاتے ہیں۔ پھر میرے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا، غلام قادر، مجھے میرے بیوی بچوں سے ملوا دینا، میں اپنے بیوی بچوں کو منا لوں گا۔ میں سوچ میں گم تھا کہ غصے میں کیے فیصلے جدا تو کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پچھتاوا بھی ضرور رہتا ہے، دل میں ایک ٹھیس ضرور اٹھتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین انسان اور ہر نعمت رکھنے کے باوجود بھی انسان کا آنگن سونا رہتا ہے، اسے وہ خوشی میسر نہیں آتی جس کی اسے طلب ہوتی ہے، کیونکہ ان رشتوں میں اللہ پاک نے اتنی کشش، اتنی محبت رکھی ہے کہ ان کے بغیر زندگی کا خوشی سے گزرنا ہرگز ناممکن ہے۔ پھر زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ کاش جدا نہ ہوئے ہوتے۔ تھوڑا سا جھک جانا ہی خوبصورت عمل ہے۔ باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس نے اپنے سسر کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ 10 سال بعد وہ وہاں لوٹا تھا۔ ایسی خوشی کے ساتھ مجھے کہنے لگا کہ غلام قادر، یہ میری بیوی سجل کا گھر ہے۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے اسے دوبارہ سے نئی زندگی مل گئی ہو، اس کی بے جان جسم میں دوبارہ سے روح پھونک دی گئی ہو۔ جو ایسا انتہائی انمول اور قیمتی تھے، جن سے میں بھی بہت متاثر ہوا۔
پھر دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا لڑکا احد آیا، ہم کو دیکھ کر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے اسے کہا اپنے پاپا کو بھیجو۔ وہ آہستہ سے بولا پاپا نہیں ہے، ماں ہے۔ دوڑتا ہوا گھر میں آ گیا۔ اتنے میں ایک عورت باہر آئی، وہ عرفان کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تو یہاں وہ عورت عرفان کی بیوی سجل کی بھابھی تھی۔ عرفان رونے لگا، بھابھی سجل کہاں ہے؟ وہ غصہ کرنے لگی۔ ہم نے اسے سمجھایا پلیز غصہ نہ کریں۔ خیر مختصر یہ کہ بھابھی کہنے لگی کہ سجل کے ماں باپ مر چکے ہیں، سجل اور اس کے بچوں کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ بچوں کے ساتھ یہ سنتے ہی عرفان درد سے کراہ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے ان کو کتنا دکھ دیا، اگر میں آج یہاں ہوتا تو میری بیوی بچے یہاں یوں اکیلے نہ رہتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے نکل آیا جیسے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، پھر ہم وہاں چلے گئے۔ وہ کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا۔ دستک کیا دیتے ہی اندر داخل ہوئے۔ گوری چٹی سی بالکل ایک گڑیا پرانے سے کپڑے پہنے برتن دھو رہی تھی، دوسری لڑکی بغیر پاؤں میں جوتوں کے جھاڑو دے رہی تھی۔ عرفان دیکھتے ہی اپنی بیٹیوں کو پہچان گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ اتنے زور سے رو رہا تھا کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا، میری شان سے میری آرزو سینے سے لگا کر اتنا رویا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کا بابا ہے، وہ بیچاریاں ڈر گئی تھی۔ میں نے پیار سے پوچھا ماما کہاں ہے؟ آہستہ سے بولی ماما اسکول گئی ہے۔ میں نے پوچھا اسکول کیا کرنے گئی ہے؟ تو وہ انتہائی معصوم سی آواز سے بولی کہ سموسے بیچنے اور صفائی کرنے گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ عرفان کے درد میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے آنسوؤں کی تعداد آسمان پر دیکھنے والے تاروں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، جن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کیفیت میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کی نہیں دیکھی تھی۔ لاچار، بے بس، خود پر غصہ، زبان پر شکوہ۔ میں اسے بڑے زور سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کو اپنے گلے سے لگا کر سکون دوں، لیکن میں بے بس رہا اور کافی دیر بعد اسے چپ کرانے میں کامیاب ہوا۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا کہ اچانک سجل ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آئی۔ پرانے سے کپڑے اس بیچاری کے تن پر تھے، اس کے ہاتھ بری حالت میں اس کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس بچے نے صرف قمیض پہنی تھی، شلوار نہیں تھی۔ اس نے جیسے ہی عرفان کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو یا ہماری بے بسی کی غربت والی تصویر دیکھنے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر عرفان کو کہنے لگی میرے گھر سے نکل جاؤ، 10 سال بعد کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ تم مر گئے ہو ہمارے لیے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور گاؤں کے کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن اکثر لوگوں کی آنکھیں مجھے ایسے محسوس کر رہی تھیں کہ جیسے گاؤں والوں کے ہی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ عرفان سجل کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ لیے۔ سجل معاف کر دو مجھے، چل میرے ساتھ اپنے گھر۔ سجل نے انکار کر دیا، کسی صورت بھی واپس نہیں جانا چاہتی۔ عرفان رو رہا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ آگے بڑھا، سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے سائڈ پہ لے گیا سجل کو سمجھانے کے لیے۔ اسے بتایا عرفان بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ مانا اس سے غلطی ہوئی تھی، مانا اس نے ظلم کیا تھا، لیکن یہ بھی تو دیکھو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، کس قدر تڑپ رہا ہے۔ گاؤں کے چند بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورتیں بھی آگے بڑھیں، انہوں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے سجل کو کہا کہ اب اس کے چہرے کی جانب دیکھو ذرا، وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ جانتی ہو کیا وہ ساری رات نہیں سویا تھا، نہ کھایا نہ پیا، وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہا تھا کہ کل تم سے ملنے جائے گا، بچوں سے ملے گا۔ سجل دیکھو وہ کتنا بے بس ہے، آج وہ اپنے ہی زخموں سے چور چور ہے۔ اگر تو نے بھی اسے سہارا نہ دیا تو یہ جیتے جی مر جائے گا۔ مان دیا کہ اس نے تم پر زیادتی کی، ظلم کیا، لیکن آج تم بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گی، اور پھر تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تم دونوں ہی مجرم ٹھہرو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ اپنی ضد، انا، سب کچھ ہار کر تمہاری دہلیز پر چل کر آیا ہے۔ آج سے پہلے 10 سال اس کی انا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لی تھیں، اب تمہاری انا کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کو کیوں بن مانگی موت مار رہے ہو؟ شاید سجل کو احساس ہو گیا تھا، وہ تو جیسے کب سے منتظر تھی عرفان کے آنے کی، وہ عرفان کے سینے سے لگ گئی۔
بیٹیوں کو گلے سے لگایا، کبھی ہاتھوں کو چوما، کبھی چہرہ، تینوں بچوں کو سینے سے لگایا۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر سجل کا ہاتھ پکڑا، کار میں بٹھایا اور جانے لگا۔ وہ اپنی خوشی میں مجھے بھی بھول گیا تھا کہ غلام قادر بھی ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، شکر ہے میرے اللہ، تم نے ان کو سمجھ عطا کی اور ایک ایک کر دیا۔ کار تھوڑی دور گئی، پھر رکی، واپس آئی۔ عرفان جلدی سے اتر کر آیا۔ غلام قادر بھائی، میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے عرفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرفان جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار کار کو دیکھ رہے تھے تو کبھی بابا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ خدا را غلام قادر کی کہی ہر بات کو دل میں بسا لو کہ نہ زندگی سزا ہے، نہ انا باقی رہے گی۔ اور میری تمام ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو اپنی حقیقت میں دوست کہلاتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ حقیقی دوست وہی ہے جس کو اپنے دوست کے حالات کا پتہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ دن میں 4 روٹیاں کھاتے ہیں اور مرغا آپ کے دسترخوان کی زینت بنا ہو، لیکن آپ کا دوست دال کھانے سے بھی قاصر ہے۔ تو خدا را یہ دوستی نہیں، ٹائم پاس ہے۔ اگر اس دن غلام قادر کوئی بہانہ بنا لیتا، کوئی کام ہوتا، تو وہ عرفان کے ساتھ اس کے بیوی بچوں کے پاس نہ آتا، اسے حوصلہ نہ دیتا، تو یہ گھر دوبارہ سے کبھی بھی آباد نہ ہوتا۔ اپنی مصروفیات میں سے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اجڑے ہوئے گھروں کے لیے، بکھرے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ناراض رشتہ داروں میں صلح کروانے کے لیے ٹائم نکالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سے بھی، آپ کے بیوی بچوں کی زندگی میں سے بھی برا وقت، پریشانیاں، مصیبتیں، آنے والی دنیاوی اور اخروی عذاب سے آپ کو نجات دے گا۔ مفتی طارق مسعود بیان کرتے ہیں کہ کب کبھی آواز میں کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کی میں بات نہیں کرتا، لیکن کسی ایک انسان کی زندگی کو ضرور سنواریں۔ آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔